بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ سید مبشر رضا ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، آپ کے علم میں ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر ہمارا گروپ آڈیو قادیانی مکالمہ، جس کے اندر ہم مرزائیوں کے ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر ڈبیٹس کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہماری جس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا عنوان ہے حیات و وفات مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور قرآن اور حدیث میں جس عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا تذکرہ ہے، قیامت کے قرب میں وہ نازل ہوں گے، اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے مرزائیوں کا، یہ مرکزی عقیدہ ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مرزائیوں کا مرکزی عقیدہ ہے کہ اس عیسیٰ ابن مریم کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور قرآن و حدیث میں جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا تذکرہ ہے اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ تو یہ ایک ڈبیٹ ہماری یہاں قادیانی مربی ہیں اصغر صاحب، جو کہ صاحب علم آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری ڈبیٹس ہوتی رہتی ہیں۔ تو آج اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے جناب، تو وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، اور یہ پہلی ہماری آڈیو یہاں سے ڈبیٹ شروع ہوتی ہے، آپ سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم اصغر صاحب، جوید گامدی کو آپ پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جوید گامدی وہ ہے جو کسی گنتی شمار میں نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو اس کو بھی مرزائیوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، وہ مرزائیوں کو ہٹا لیں تو گامدی کو لے ہیں، گامدی کو ہٹا دیں تو وہ مرزائیوں کو لے ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ وہ منکر حدیث ہے تو آپ منکر ختم نبوت ہیں، منکر اسلام ہے آپ لوگ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جوید گامدی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ تو حدیث کو مانتے نہیں ہے، اور وہ اس کے اندر اور اپنی کتنی خرافات ہیں، وہ اس کو کون کوئی سمجھتا ہے؟ وہ آپ کی طرح وہ بھی وہ وفات مسیح کا قائل ہے، اور ہمارے نزدیک جو وفات مسیح کا قائل ہے ہم اس کو نہیں مانتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کروڑوں مسلمان ایک سائڈ پہ ہیں، اور لاکھوں علماء کرام ایک سائڈ پہ ہیں، اور جوید گامدی ایک سائڈ، اور مرزائی ٹولہ ایک سائڈ پہ۔ یہ بھائی کس گنتی شمار میں آئیں گے؟ قرآن اور حدیث کی ہم مانیں یا آپ لوگوں کی مانیں یا گامدی کی مانیں؟ قرآن اور حدیث تو آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے، سراسر آپ کے عقائد و نظریات کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور اس کی تردید کر رہا ہے، اور آج تک آپ لوگ اس کو جو ہے نا ثابت نہیں کر سکے، اپنے عقائد کو ہی ثابت نہیں کر سکے۔ بھائی آپ جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز پر آپ لے کے آ جاتے ہیں، لو جی ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ بار بار آپ کو کہا گیا ہے صرف ایک کلمہ کو ہی آپ لیتے ہیں، تو کلمہ جو ہے نا وہ کون سا پڑھتے ہیں آپ؟ کس اللہ اور کس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں بتائیں نا۔ آپ وہ محمد کا لفظ بیچ میں بولتے ہیں، مرزا قادیانی جی کہتے ہیں جی اس محمد سے مراد ہی میں ہوں۔ جب آپ کے مرزا جی خود کہتے ہیں میں ہوں، تو پھر اس سے بڑی اور کون سی دلیل ہوگی آپ کے سامنے بھائی؟ اور کون سی دلیل ہم پیش کریں؟ مرزا قادیانی خود کہتے ہیں کہ میں ہوں اس سے مراد، اور جو ہے وہ رہی بات وہ خدا کی، تو خدا بھی تو آپ نے پتہ نہیں کتنے بنائے ہوئے، کالا کالو یلاش، پتہ نہیں کیا یار، کون سا مذہب آپ سمیٹ کے بیٹھے ہیں اصغر صاحب؟ معذرت کے ساتھ یہ مجھے بیچ میں بولنا پڑے۔ کم جی محترم قبلہ شاہ صاحب، مبشر صاحب، آپ آن لائن ہیں؟ جی مبشر شاہ صاحب آپ آن لائن ہیں تو پلیز ذرا مجھے بتا دیجیے۔ جی محترم قبلہ مبشر شاہ صاحب، آپ نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ آپ ڈاکٹر جوید گامدی صاحب کو کسی بھی شامل نہیں کرتے نا کسی طرح، آپ کے شامل کرنے سے یا میرے شامل کرنے سے تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی قوم، عوام، پاکستان کی نظریاتی کونسل جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کے وہ ممبر رہے ہیں، اور آج ہی پاکستان میں ہر چینل پہ سب سے زیادہ مذہبی طور پہ پاکستان کی کروڑوں عوام ان میں سے اگر کسی عالم کو اس کو پسند کیا جا رہا ہے تو آپ یہ اتفاق کریں گے اور میرے ساتھ یہ آپ ایکسیپٹ کریں گے ہاں کہ واقعی ڈاکٹر جوید گامدی صاحب کو پاکستان کی قوم جو ہے نا اور پاکستان کے جتنے بھی چینل ہیں وہ نمبر 1 پہ
उसी को ही अपना उन्हीं से ही रहनुमाई लेते हैं, उन्हीं से इल्मी बातें पूछते हैं और लोग पसंद करते हैं। क्या फरमाएंगे इसके बारे? जी दोस्तों, ये असगर मुरब्बी साहब थे और बीच में हमारे एक प्यारे से दोस्त हमारे डिबेटर दावर अजीज साहब है, वो भी बीच बीच में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी भी ऑडियो हम बीच में चलाएंगे। असगर साहब, आपने जो ऊपर काफी सारी ऑडियोज रिकॉर्ड की मैंने अभी नहीं सुनी, मैं लंच ब्रेक मैंने स्टार्ट किया है, मैं सुनता हूँ आराम से बैठ के, साथ साथ फिर उस पर जवाब जो दूंगा। लेकिन शाह साहब ने जो सैर हासिल तबसरा कर दिया उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी जवाब की जरूरत है। मैं आपकी आखिरी ऑडियो पर बात करता हूँ। गामदी साहब, अब आप रेटिंग शुरू हो गए हैं उलमा की, जैसे फिल्मी सितारों की रेटिंग होती है, जैसे खिलाड़ियों की रेटिंग होती है, अब आप आलमे दीनों की भी रेटिंग करने लगे हैं। ये राइट आपको किसने दिया है? आपके पास अपने दावे का क्या सबूत है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उन्हें पसंद किया जाता है, हर चैनल पे उनको पसंद किया जाता है, उनकी रेटिंग सबसे हाई है? ये आपका दावा है महज, इसके पीछे कोई सबूत नहीं। ये वही गामदी साहब है ना, जब इन पे मुनकर हदीस का लगा था इल्जाम तो ये मलेशिया भाग गए थे, उसके बाद तौबा तायब होके वापस आए हैं। मलेशिया जाने से पहले मैं आपको इनका एक चैलेंज दे रहा हूं, आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें। आपके पास बड़ी माशाल्लाह ऑडियो वीडियोस हैं, मलेशिया की तारीख इनकी जाने की देख लें, उसके पहले की आप मुझे कोई इनकी ऑडियो वीडियो तहरीर पेश कर दें जिसमें इन्होंने कभी किसी हदीस का हवाला दिया हो। ये मुनकर हदीस है गामदी साहब। आप लोग जो है ना मरज़ई, आप भी मुनकर हदीस नहीं है, ये मुनकर हदीस है। तो गामदी साहब के हवाले आप मुझे क्या दे रहे हैं? मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, गामदी साहब की कोई वीडियो ऑडियो यहां पर लगाएं जो इनके मलेशिया भागने से पहले की हो, जिसमें इन्होंने कभी हदीस का हवाला दिया हो। जब इनकी लित्तर परेड हुई है, जब इनको काउंसिल से निकाला गया, जब इनके खिलाफ सारी कार्रवाई हुई है और ये भाग गए मलेशिया, वापस आकर फिर इन्होंने जब नए सिरे से पहले स्टार्ट लिया है शुरू से, उस वक्त ये हल्के फुल्के फिर हदीसों के हवाले देने शुरू हुए हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनकी चमड़ी उधेड़ी जानी है मुनकर हदीस के हवाले से। तो ये औकात है जी गामदी साहब की मेरी नजर में, कि जो बंदा अपना अकीदा बदल ले, मुनकर हदीस दिल में है, अब ऊपर जुबान से कहना शुरू हो गया इसलिए कि उसे टीवी में जगह मिले, ये रेटिंग है उसकी, ये औकात है उसकी। कमाल हो गई साहब। जी असगर साहब बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, हंसी आती है जनाब आपकी बातों के ऊपर। नंबर 1 पे चैनल पे कौन आ रहा है? और नंबर 1 पे तो वो नसीबो लाल भी आ रही है चैनल के ऊपर। कमाल करते हैं, क्या म्यार बनाते हैं यार आप लोग, मुझे तो ये नहीं समझ आती। जब बात होती है तो अब वो जी मरज़ैयत जो है ना 240 मुल्कों के अंदर फैल गई है। कमाल हो गई है यार, ये सदाकत का म्यार ये होता है क्या? किसी चीज की सदाकत का म्यार ये बनाते हैं आप लोग? फलां चीज इतनी अक्सरियत से है तो लिहाजा जो है ना वो सच्चा है। अबे भैया, वो मीडिया पे किसी का नॉमिनेट हो जाना, बड़ा उसका मशहूर हो जाना, इस चीज की दलील नहीं है कि वो सच्चा भी है। सच्चाई का म्यार कुछ और है भाई, वो उसका म्यार कुछ और है। उस म्यार पर तो उतरे ना आप। रही बात, आपने झूठ बोला है कि मीडिया पर गामदी बड़ा छाया हुआ है। कौन से भाई, कौन से चैनल पे बड़ा छाया बताए हमें भी, कौन सा? कभी है उसका कोई प्रोग्राम आ गया तो आ गया। तो रही बात, वो चैनल पे किसी पे एक आध पे आ जाना कोई सच्चाई की दलील नहीं है। और आप मुझे ये बता दें कि बिल फर्ज वो गामदी जो है, गामदी जनाब, उसको आप वो ये साबित भी कर लें कि जनाब वो मीडिया पे बड़ा आता है तो लिहाजा वो सच्चा है। बिल फर्ज अगर साबित कर भी लें तो आपका वो जनाब वो आपका ये ईमानो कुफर कहाँ जाए? ये बताएं मुझे, आप कहाँ से बीच में, आप कौन सी वो खिड़की खोल के जनाब मुसलमान बन जाएंगे? ये मुझे बताएं ना। अभी एक सवाल कायम किया है आपके मिर्जा जी, आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सवाल तो ये बनता है भैया कि आपने कलमा पढ़ लिया है लोगों को धोखा फराड करने के लिए कि वो मोहम्मद से मुराद तो मिर्जा है, क्योंकि मिर्जा कादियानी खुद कहते हैं कि मैं हूं उससे मुराद, और फिर मिर्जा कादियानी कहते हैं और आपकी जमात का ये मुसलमान अकीदा है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 जन्म हुए हैं। वो ही हिंदुवाना अकीदा, तनासुख वगैरह का, आवागोन का अकीदा है आपका। मतलब ये 2 जन्म हुए हैं और आप कहते हैं जी पहले जन्म जो मक्के के अंदर हुआ था वो नाकिस है, वो नाकिस था, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, वो नाकिस था। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जन्म हुआ है वो कादियान में हुआ है, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वाला जो दूसरा जन्म है ये कामिल है, ये ताम है, ये मुकम्मल है, ये इसमें कोई नक्स नहीं है, बल्कि पहले से भी अजमत शान में बढ़ के है ये जन्म।
یار یہ کون سے آپ گولیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں اصغر صاحب؟ آپ کی قوم، یہ آپ کی ٹیم جو آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے، کون سا ڈرامہ لوگوں کو دھول جھونکتے ہیں آنکھوں کے اندر؟ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ریفرنس آپ کے سامنے پڑھ لیں، ہم حوالہ پہلے جیب میں رکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم آپ کی طرح چھوڑو تھوڑی ہیں بھائی، ادھر سے چھوڑ دی، ادھر چھوڑ دی، ادھر کی ہوائی فائرنگ کر دی، یہ ہوائی فائرنگ نہ کرے۔ اصغر صاحب اگر میڈیا ریٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر عامر لیاقت کی ریٹنگ بہت اوپر ہے، گاندھی صاحب سے بھی زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی داور صاحب، پہلے تو آپ ذرا پلیز ہیں، یہ میں جواب دیتا ہوں اس ویڈیو کو، اس کے بعد میں شاہ صاحب سے بات کروں گا، ان سے مکمل کر کے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے بات کر لیں گے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے ابھی پہلے فرمایا تھا کہ میں جوید گامدی صاحب کی عزت کرتا ہوں، اور آپ کے قول فعل میں اتنا تضاد آ جاتا ہے بعض دفعہ کہ ابھی آپ نے کہا تھا میں ان کی عزت کرتا ہوں، ابھی آپ نے ان کو جوتے بھی مار دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ آپ پہلے اپنے علماء کے طور پر ان کی عزت بھی کرتے ہیں، پھر ان کی اپنا کیا جوتے بھی مار دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھاگ گئے تھے، یہ لازمی بات ہے، کبھی جو ختم نبوت کے نام پہ جو سرکاری علماء ہیں جن کو آپ سرکاری مسلمان کہتے ہیں، وہ عموماً آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی داڑھی منوا لیتا ہے آپ کے پاکستانی اخباروں کے مطابق آپ کے دوسرے علماء کے نزدیک نا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، اور کئی برقع پہن کر مسجدوں میں سے بچیوں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، اور کئی اپنا جو ہے نا وہ اللہ رحم کرے کہ چلیں میں ادھر نہیں جاتا۔ بارہ میرا کہنے کا مطلب ہے یہ آپ کے جو جن علماء کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اسی طرح کبھی مطلب بھاگنے والے زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال آپ جس کی عزت کرتے ہیں تو ان کو پھر اتنی جلدی آپ جوتے مارنے پہ نہ آ جائیں، کیونکہ آپ کی سوچ یا آپ کے عقیدے یا آپ کے نظریے کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو تھوڑا سا اوسا رکھ کے ان کو برداشت بھی کیا کریں، یا پھر پہلے انہیں یہ نہ عزت نہ کیا کریں، ان کی کھل کر مخالفت کیا کریں۔ صاحب میں آپ کو بڑی کوئکلی ریمائنڈ کرا دوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں نے بطور عالم دین یا اس طرح نہیں کہ ان کی ہر چیز کی میں عزت کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دو ان کے بیانات ایسے ہیں، ایک دو سے زیادہ ہی ہوں گے جو میں نے سنے ہیں، جن سے مجھے رہنمائی ملی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ حق سچ کی بات کی ہے، اس کے اوپر انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ جب قرآن اور حدیث سے حوالے دیے ہیں اور بات بالکل خدا لگتی کہی ہے، صحیح کہی ہے، تو ظاہر ہے میرے دل میں ان کی عزت ہوگی۔ جو ان کا اوور آل کریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میری دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ آپ کے ہاں یہاں تو سیاہ ہوتا ہے یہاں سفید ہوتا ہے، شیڈز آف گرے نہیں ہوتے آپ لوگوں کی طرف، اور جب آپ کا اپنا مفاد آتا ہے تو پھر سارا گرے ہی گرے ہوتا ہے، پھر آپ سیاہ سفید کی طرف نہیں آتے۔ تو قول و فعل میں تضاد آپ لوگوں کے اپنے اندر ہے۔ میں نے ان کو اس چیز کی اور میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں، بعض معاملات کے اوپر ان کا بڑا کلیئر بڑا مدلل بیانات موجود ہے، معاملات کے اوپر ان کا بڑا کلیئر بڑا مدلل بیانات موجود ہے، اور ان کا استدلال بالکل درست ہے۔ میں ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، کیونکہ جس طرح سے حدیث کا انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا اپنی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، تو یہ ان کے قول و فعل کا تضاد ہے، جس کی وجہ سے میری نظر میں ان کی وہ عزت نہیں ہے جو ایک عالم دین کی ہوتی ہے۔ بھئی یہ بات عرض کر رہا تھا۔ اس لیے ہم قادیانی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ کی وفات کا جھنجٹ جو ہے نا یہ مرزا قادیانی صاحب سے چلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے جو ہے نا اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی کچھ نہیں نظر آتا، اور اگر کہیں پہ کوئی چیز آپ کو نظر آ بھی جاتی ہے تو وہ ضعیف قسم کے ایسے فالتو قسم کی ایک رائے، وہ بھی اپنی کسی نے رائے دی ہے کہ یہ بھائی ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اٹھا کے آپ ایک دو، وہ بھی گنتی انگلیوں کے اوپر گن سکتے، 1 2 3 4، بس اتنی زیادہ نہیں ہے، اور وہ بھی اپنی رائے، اور وہ بھی ضعیف جس کو کوئی بھی نہیں مانتا، پیش کر کے آپ لوگ مرزا قادیانی صاحب نے ثابت کر دیا جی لو جی حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی وفات عیسیٰ کا قائل ہے وہ چربا ہے، قادیانیت کا وہ چربا ہے، جس کی ایک شاخ یہ گامدی صاحب اور غامدیت ان کی ایک شاخ ہے۔ محترم قبلہ مبشر شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو بھی یہ اعلان کرتا ہے، جو بھی یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو وفات پا گئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن مجید نازل کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو خدا تعالیٰ جس نے قرآن مجید میں
اعلان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ سب سے بڑے قادیانی ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیثوں میں یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نا وہ 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں، تو آپ نے یہ ثابت پھر کر رہے ہیں نا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قادیانیوں کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام جتنے تھے انہوں نے سب سے پہلا جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جو کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے صحابہ کرام تمام اعلان کر رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے اس دنیا میں، نبی آئے، وہ ساری دنیا سے وفات پا گئے ہیں۔ تو یہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام بھی الحمدللہ جماعت احمدیہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلے تو قرآن مجید کی میں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پھر گواہی دے رہا ہے جماعت احمدیہ کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ کو قادیانی آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس کے کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ اصغر صاحب، میں نے آپ کی آڈیو سننی شروع کی ہے، باخدا مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ کے اس استدلال کو دیکھتے ہوئے۔ میں نے آپ نے جتنی واہیات ویڈیوز پیش کی ہیں میں نے ان سب کو کاؤنٹر کر دیا اپنے آرگومنٹس میں۔ جائیں جا کے کسی نیوٹرل بندے سے پوچھ لیں۔ اصغر صاحب، وہ 120 سال والی وفات پا گیا، وہ حدیث مجھے چاہیے، جلدی پیش کریں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے، وہ بھی دلیل پیش کریں۔ اب بات تو ہماری چلی تھی کہ کلمے کے اوپر اور اس کے ریفرنس بھی دیے گئے، لیکن آپ نے اس پہ کلا بازی لگا کے وہی ایک ہی موضوع بچتا ہے آپ کے پاس نا، اس کی طرح کلا بازی لگا کے آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہی حیات و وفات کا۔ حالانکہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے آپ کو روکا بھی ہے کہ یہ کام نہ کیا کرو، اے میرے امتیو یہ کام نہ کرنا، لیکن آپ لوگ رکتے ہی نہیں ہیں، وہی پلٹ پلٹ کے وہیں آتے ہیں آپ۔ جی داور صاحب پلیز آپ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس بھی کوئی آدھا گھنٹہ ہے، میں آپ سے گفتگو ضرور کروں گا۔ آج ہم حیات و وفات اور رفع و نزول کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، میری تدریجن جو ہے نا اور سٹیپ بائی سٹیپ میری آڈیوز کا آپ نے جواب دیتے جانا ہے۔ تو چلیں پیش کریں وہ حدیث 120 سال میں حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا، وہ حدیث مجھے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا جی حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈالے نا جی کہ میں نے پہلی اسمبلی سے لے کے آج سر صاحب آپ نے مجھ پہ فتویٰ لگا دیا پرویز جھوٹ رشید کے قادیانی ہونے کا۔ میں نے بیان دیا، جائیں جا کے اوپر آڈیو سنیں۔ میں نے کہا ان کے بارے میں اطلاعات ہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹا جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، میں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ میں کہا جی اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ مرزائی ہے، تو تصحیح فرما لیں اپنی بغیر۔ اب یہ آپ کے اوپر وہ انگلی اٹھ گئی ہے جو آپ میرے اوپر اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، مانگیں گے معافی آپ اس کی؟ جی شاہ صاحب آپ ویڈیو میں آ جائیں اور اس بات کو جو تھوڑی دیر کوئی 15-20 منٹ میں دیکھتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس کا میں تو بات شروع تو کی ہے، بات کمپلیٹ بھی کر رہا ہوں۔ اصغر صاحب آپ بھی تو آپ کچھ فرمائے نا، آپ ٹیکسٹ پر آ گئے ہیں، آڈیو میں بات کریں نا، وہ حدیث لائیں، قرآن کی آیت لائیں، کہاں لکھا ہو؟ شاہ صاحب آپ پہلے ان کو داور صاحب کو تھوڑا سے آداب بتا۔ جناب محترم اصغر صاحب، یہ جو اوپر میری 31 سیکنڈ والی ہے داور صاحب جناب والا، آپ نے مجھ پر بہتان عظیم لگایا، میں اس کی صفائی دے رہا ہوں۔ آپ صفائی نہ دینا چاہیں مور دین ویلکم، مگر میں صاحب یہ تو سراسر بھاگنے والی باتیں ہوئی نا۔ آپ چھوڑیں، یہ گروپ ہے، گروپ میں 50 بندے آپس میں باتیں کریں، چھوڑیں آپ فرض کریں مجھ سے گفتگو اگر کر رہے ہیں تو ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں، آپ چھوڑیں۔ کوئی اگر کمنٹ کر رہا ہے یا آڈیو سینڈ کر رہا ہے، اور رہی بات داور صاحب کی باتوں کا جواب آپ اگر نہیں دینا چاہتے تو بعد میں دے لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ پینڈنگ میں کر لیں۔ فی الوقت آپ نے ابھی ایک موضوع خود شروع کیا اپنا من پسند، تو اس کو آپ کمپلیٹ سر انجام تو دینا۔ اب وہ آپ نے 120 سال میں فوت ہو گئے تھے، وہ والی حدیث بھی پیش کریں اور قرآن کی آیت پیش کریں جس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جلدی کریں، میں انتظار کر رہا ہوں، ٹائم بھی شارٹ ہے۔ دوستو ہمارا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ہم نے 20 منٹ کے اندر یہ کلپ تیار کرنا ہوتا ہے، ڈیبیٹ ابھی جاری ہے، ہو سکتا ہے اگلے کلپ کے اندر یہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے۔ تو یہ حصہ اول تھا، حصہ دوم کا انتظار کریں، وہ آپ کو بعد میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے 20 منٹ کا یہ کلپ تیار کرنا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔